آج ہم جس ویلاگ کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوئے وہ ذرا سیاست سے ہٹ کر ایک لوک داستان کے متعلق ہے، ایک ایسی لوک داستان کے متعلق ہے جو کہ عشق اور محبت کے رنگ سے بھری ہوئی ہے۔ آج ہم آپ کو جس ویلاگ کے لیے لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے اس ویلاگ کو ہم نام دیں گے ہیر اور رانجھا۔ آپ نے ہیر رانجھا کی لوک داستان کے بارے میں بہت سنا ہوگا۔ یہ ایک عشق اور محبت کی نازوال داستان ہے۔ امید کرتے ہیں کہ یہ جو ہمارا ویلاگ ہوگا آپ کو بہت پسند آئے گا، اور اس کی جو پیچیدہ ہسٹری ہے وہ ہم آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے، جو کہ شاید آج سے پہلے آپ تک نہ پہنچی ہو۔ تو آئیے چلتے ہیں، دربار کے اندرونی مناظر کو بھی دیکھتے ہیں اور یہاں پر رہنے والے لوگوں سے کی ہسٹری کے متعلق بھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس وقت ہم ہیر رانجھا کے دربار کے اندرونی احاطے میں انٹر ہو چکے ہیں۔ اگر میرا کیمرہ مین آپ کو دکھا سکے، اس کی جتنی بھی ڈیزائنز ہیں وہ خوبصورت طریقے سے بنایا گیا ہے۔ اس دربار کی جو چھت ہے وہ نہیں ہے، ایسا سنا جاتا ہے، لوگوں کا ماننا ہے کہ جب بارش آتی ہے تو بارش کا پانی جو ہے وہ قبر مبارک کے اندر نہیں گرتا۔ اس وقت یہاں پر جو دربار کے اندر لوگ رہتے ہیں، ہم ان سے پوچھیں گے کیا آیا جو لوگ کہتے ہیں کیا اس میں یہ صداقت ہے یا نہیں ہے۔ السلام علیکم صاحب، یہ بھائی صاحب نعیم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے۔ نعیم صاحب سے ہم پوری ہسٹری کے متعلق جاننے کی کوشش کریں گے اور اس داستان سے جڑا جتنا بھی سچ ہے وہ سارا آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ السلام علیکم۔ نہیں بھائی، سب سے پہلے تو اس داستان کے بارے میں بتائیں کہ یہ جو مزار ہے کب بنے گی، اور ہیر رانجھا کی جو لوک داستان سمجھی جاتی ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جھوٹ کا پلندہ ہے، لوگوں نے اپنی روزی کمانے کے لیے یہ بنایا ہوا ہے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ حقیقت ہے۔ آپ یہاں پر کئی برسوں سے رہ رہے ہیں تو آپ ہمیں بہتر طریقے سے بتا سکتے ہیں کہ اس میں کتنی صداقت ہے۔ اس کی میں صداقت کا تو اللہ ہی جانتے ہیں، کیونکہ 650 سال ہو گئے ہیں، تو جتنی معلومات ہمیں ہم لوگ بتا دیتے ہیں۔ سننے میں یہی آیا کہ یہ ماں یہ جو تھی یہ جان کے رہنے والی تھی، سیال قوم سے اس کا تعلق تھا، عزت بھی اس کا سلمان تھا۔ جو رانجھا ہے وہ 10,000 سرگودے کا رہنے والا تھا، اس کا نام مراد بادشاہ ہے، جٹ فیملی سے اس کا تعلق تھا۔ یہ جدھر آپ قبرستان ہے یہ ماں یہ کا باغ بیلا ہوتا تھا، جو جنگ ہے یہ سیال سٹیٹ کا رہتا تھا، سیالوں کے نام سے مشہور تھا۔ تو یہ کہتے ہیں پورا جنگ ہی تقریباً ماں عید کا ہوتا تھا۔ کافی امیر تھے اور ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی، تو کافی خوبصورت بھی تھی۔ تو رانجھا جو ہے اسے کسی نے تانا مارا گیا ہے تو اتنا ہے تو یا جنگ کی ہیر بھی آ کے لے جاتی، تو اس نے یہ بات اپنے دل میں بٹھا لی۔ یہ گاڑیاں وغیرہ تو ہوتی نہیں تھی، دریائے چناب ادھر صاف چلتا تھا، یہ بیلا ہوتا تھا جدھر قبرستان ہے، تو یہ دریا کے کنارے پہ ٹیلا تھا۔ رانجھا دریا کراس کر کے ماں ہیر کے بیلے میں کہتا پہنچا، تو جب دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا تو محبت ہو گئی۔ ماں ہیر کے گھر والے اچھا نہیں سمجھے تھے، ایک اجنبی آدمی آیا ہے ہمارے اس میلے میں، انہوں نے اسے کہا کہ آپ چلے جاؤ۔ رانجھے نے کہا کہ آپ مجھے کام آ رہا ہو، آپ کافی امیر ہیں تو میں آپ کے کام وغیرہ کروں گا۔ تو کہتے ہیں رانجھا پھر ان کے میلے میں بھینسیں وغیرہ چراتا تھا، یا محبت اوپن ہوئی تو گھر والوں نے مارنے کی کوشش کی۔ تو یہ دریا کا کنارہ تھا، ٹیلا تھا، کہتے ادھر آئے، انہوں نے دعا کی، زمین کھول کے دونوں نیچے چلے گئے۔ جب زمین ملنے لگی تو ماں ہیر کی جو چادر تھی، کپڑا تھا، وہ بہ رہ گیا تھا، وہ ہم نے تو نہیں دیکھا۔ ہم سے پہلے لوگ یہی کہتے ہیں ادھر کے بزرگ جو ہیں، کافی لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا ہے، لیکن ہم جس طرح آپ دربار دیکھ رہے ہیں اسی طرح ہم نے دیکھا، کیونکہ یہ کافی پرانی بلڈنگ بنی ہوئی ہے۔ بعد میں اس کا کام تو ہر سال ریپیئرنگ ہوتی رہتی ہے، لیکن بلڈنگ کا سنگ بنیاد وہی ہے۔ پہلے جیسے پتھر نہیں تھا، پتھر لگ گئی، اس طرح کام تو ہوتا رہتا ہے، لیکن بلڈنگ کی بنیاد وہی ہے۔ یہ کافی پرانی بلڈنگ بنی ہوئی ہے، 876 ہجری میں اسے تعمیر کیا گیا، تقریباً آج 650 سال پہلے کا۔ تو اس دور میں تھا لودھی بادشاہ، وہ دریا کراس کر رہا تھا، رات ہو گئی، اس نے اس ٹیلے کے اوپر سٹے کیا، یہ سارے ڈبے تھے جنگل میں، یہ باندھ تھا۔ تو جب اس نے سٹے کیا تو کہتے ہیں اسے خواب میں زیارت ہوئی ماں ہیر اور رانجھا کی کہ آپ بادشاہ ہیں، آپ ہمارا دربار تعمیر کرو۔ تو اس کی بنیاد پہ لودھی بادشاہ نے اس کپڑے کے اوپر، اس پلو کے اوپر پہلے کچی قبر بنائی، پھر ایسا ایسا یہ بلڈنگ بنی۔ تو مین جو اس کا آپ کہہ رہے ہیں کہ چھت کے بارے میں سننے میں یہی آیا کہ چھت اس کے اوپر نہیں ٹھہرتی، اس میں کتنی صداقت ہے یہ بھی اللہ جانتا ہے، کیونکہ ہم آئے ہیں اسی طرح چھت اوپن تھی، جیسے آپ نے دیکھی اس طرح ہم نے بھی دیکھی۔ ہمارے دور میں چھت تعمیر نہیں ہوئی، اب جب تعمیر ہوگی تو مکمل ہسٹری کا پتہ چلے گا۔ باقی جو جیسے آپ دیکھ رہے ہیں یہ کھلا ہے، کافی لوگ ادھر کے بزرگ کہتے ہیں کہ چھت کی طرف بنائی گئی ہے لیکن چھت اوپر نہیں ہے۔ یہ بارش والا جو لوگ کہتے ہیں، کیونکہ آپ کو ادھر رہتے ہیں، اس کے بارے میں تھوڑا بتا دیں کہ پانی نیچے آتا ہے یا لوگ غلط بیانی کرتے ہیں کہ نہیں آتا۔
بارش اللہ کی رحمت ہے، بارش جاتی ہے، لیکن مین اس کا جو گلائی اور ڈائریکشن اس طرح کی چھت کی بنی ہوئی ہے، ہمارے حساب سے بارش اندر کم آتی ہے، لیکن یہ جو کہتے ہیں نہیں آتی وہ بالکل غلط ہے۔ وہ غلط یہ گول بنا ہوا پیالے کی طرح جب ہوا یہاں دن میں بارش آتی ہے تو وہ بارش بھی ترچھی ہوتی ہے، جو ترچھی بارش ہوگی وہ اس قبر کے اوپر نہیں گرے گی، جدھر آپ کھڑے ہیں یہ اس سائڈ پہ گرے گی، تو پھر بات تیز بارش ہوتی ہے، لوگ آتے ہیں کہ چالیں خشک ہیں تو مشہور کر یہ بارش نہیں ہے، جو سیدھی بارش آئے وہ آتی ہے، جو سیدھی ترچھی بارش ہے وہ اندر نہیں آئے۔ آپ کا کہنا ہے کہ ڈیزائن ایسا اس کا اس طرح بنی ہوئی ہے جس وجہ سے بارش اندر کم آتی ہے۔ یہ جو نذرانہ وغیرہ ہوتا ہے تو پھر اس کا کیا باقی پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں اپنی منت مراد کے لیے، دھاگے وغیرہ باندھتے ہیں، چوڑیاں باندھتے ہیں، یہ جھولے پڑے ہیں، یہ اوپر کلے پڑے ہیں، یہ شادی کی منت تھی، جب ان کی شادی ہو گئی وہ پھر دلہا دلہن ادھر آئے اور ہر چیز ادھر ہی آ گیا ہے، تو لوگ تو بات یہ کہتے ہیں کہ یہ آج لوگ تھے سامنے لگ جائیں گے تو ہماری شادی ہو جائے گی، نہیں یہ ایک اللہ کے نیک بزرگ ہیں، نیک بندے تھے، اس لیے دنیا یہاں پہ آ رہی ہے، باہر اس سے باہر اچھی قبریں پڑی ہیں اس پہ لوگ کیوں نہیں جاتے، کوئی اس میں صداقت کی سچائی ہے تو اللہ بندوں کو بھیج رہا ہے، باقی مانگنا تو اللہ سے چاہیے، کرنے والے بھی اللہ کی ذات کے پاس یہ ایک وسیلہ ہے، تو پوری دنیا سے لوگ جو منت مراد وغیرہ مانتے ہیں تو پوری ہوتی ہے، کافی لوگوں کی پوری بھی ہوئی ہے۔ صحیح صحیح۔ آپ یہ کب سے یہاں پر؟ مجھے 5-6 سال ہو گئے۔ یہ جو نذرانہ وغیرہ آتا ہے تو وہ اس دربار کی یہ دربار کے لنگر وغیرہ میں استعمال ہوتا ہے، موٹریں ہو گئی، بجلی کا بل وغیرہ ہوتا ہے تو کافی کام ہوتا ہے، اس لیے یہ نذرانہ ادھر ہی استعمال ہوتا ہے۔ بہت شکریہ۔ جیسے کہ آپ نے مین جو ان کا عرس مبارک ہے وہ محرم الحرام میں ہوتا ہے، 5 محرم کو غسل ہوتا ہے، باقی 7 محرم سے اس کی مکمل اور شروع ہو جاتا ہے، 10 محرم کے اختتام پذیر ہوتا ہے، اس دوران بھی پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں، بیرون ملک سے بھی کافی لوگ آتے ہیں، تو باقی عید وغیرہ فنکشن کوئی بھی ادھر ہو تو لوگ کافی لوگ دیکھنے کے لیے آتے ہیں، ماننے والے کم ہیں لیکن دیکھنے والے زیادہ ہیں، کیونکہ یہ پوری دنیا میں ایک ہسٹری کے کام میں مشہور ہے، تو بیرون ملک سے جو لوگ آتے ہیں وہ بھی یہ دیکھنے کے لیے آتے ہیں، ماننے والے کم ہیں، باقی جنگ کے لوگ بہت کم آتے ہیں، بیرون باہر سے لوگ، لاہور سے، فیصل آباد، بھوپال، ادھر سے کافی لوگ آتے ہیں۔ یہ گدی نشین بھی اس کا ہے نہیں، گورنمنٹ کی تحویل میں گورنمنٹ کی تحویل میں گدی نشین نہیں ہے، اتنا جو نذرانہ وغیرہ ہوتا ہے وہ گورنمنٹ جی جی کی جی جی۔ ہم اس وقت ہی ڈانجہ دربار میں موجود ایک ایسے درخت کے نیچے پہنچ چکے ہیں جہاں پر لوگ اپنی منت مراد پوری کرنے کے لیے دھاگے باندھتے ہیں، منتیں مانتے ہیں، اور جب ان کی وہ مراد پوری ہو جاتی ہے تو جو انہوں نے منت مانی ہوتی ہے وہ یہاں پر آ کر نذرانہ بھی دیتے ہیں۔ اگر کیمرہ مین یہاں پر دکھا سکے تو یہ مختلف قسم کے جو ہیں یہ دھاگے باندھے ہوئے ہیں، اس کے علاوہ یہ درخت بھی ہے، اس کے علاوہ وہ ساتھ ایک مسجد ہے، یہاں پر لوگ نماز وغیرہ پڑھتے ہیں۔ یہ دوسرا درخت بھی کیمرہ مین آپ کو دکھا دیں، ناظرین کو ادھر آ جائیں، آگے آپ لوگوں کو قریب سے آج یہاں پر جو مناظر آپ ہمارے چینل پر دیکھ سکتے ہیں کسی اور چینل پر آپ کو نہیں میسر ہوں گے۔ کیمرہ مین اگر زوم کر کے دکھا سکے تو یہ دھاگے ہیں جو کہ یہاں پر مختلف قسم کے باندھے ہوئے ہیں، جیسا کہ یہ ہیں، یہاں پر دربار کی جو حدود ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ نے دیکھا ہم ہیر رانجھا کے دربار پر موجود تھے جو کہ عرصہ دراز سے مشہور ہے اور ایک لازوال عشق محبت کی داستان سمجھی جاتی ہے، اور
सदियों तक रहेगी। मुख्तलिफ रिसर्चर्स जो होते हैं हिस्ट्री के मुतल्लिक नॉलेज रखने वाले, उन्होंने रिसर्च भी की। इनमें से कुछ बातें जो थी वो मफरूज़ों पर मुश्तमिल थी, कुछ हकीकत पर मबनी थी। जैसा कि हमने नईम भाई जो यहाँ पर रहते थे उनकी ज़बानी भी आपको कुछ बातें सुनाई। और यहाँ पर एक हारमोनियम बजा रहा था बाबा, वो भी कई अरसा दराज से यहाँ पर मौजूद था, तो उसके ज़बानी भी हमने जो है नॉलेज वो आप तक पहुँचाने की कोशिश की। तो ये एक इश्क मोहब्बत से भरी लोक दास्तान है जिसके बारे में लोग ये कंफर्म नहीं बता सकते कि इसमें सदाकत है या झूठ, लेकिन लोग यहाँ पर आते हैं जो एक दूसरे से इश्क या मोहब्बत करते हैं, अपनी आस उम्मीद लेकर कुछ की पूरी हो जाती हैं तो वो समझते हैं कि ये हकीकत है, जिनकी नहीं होती वो कहते हैं कि ये मफरूज़े पर मुश्तमिल है। तो बेहतर जो हकीकत है वो अल्लाह की ज़ात ही जानती है, हम नहीं जानते। अल्लाह ही बेहतर जानता है कि इसमें कितनी हकीकत है और कितना झूठ है, कब से ये मिज़ार बनी थी, आया कि हीर और रांझे वजूद के तौर पर भी हैं या सिर्फ़ एक दास्तान है। इंशाअल्लाह जब तक ये हिस्ट्री से तल्लक रखने वाले लोग रिसर्च करते रहेंगे, आप तक नई से नई अपडेट आती रहेगी और हम भी कोशिश करते रहेंगे कि आप तक पहुंचाते रहें।